علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد ہمیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی محمد کی یہ حدیث سن کر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اعلان کرتے ہیں، لوگوں گواہ رہنا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر بن خطاب سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے اللہ کی جنت میں جہاں رسول اللہ ہوں گے، ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، ان کی محبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی ان کا ساتھی بنا دے گا۔ یہ حدیث بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے فضائل کو کھول کر بیان کر رہی ہے کہ عمر وہ ہستی ہے جس کا ذکر رسول اللہ اور ابو بکر کے بعد کیا جاتا تھا۔ ہر مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کا ذکر اپنے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، سو اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان پر صحیح الہام ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب سے کہا، اللہ کی قسم اے عمر، جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان تیرے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان اس راہ کو نہیں اپناتا۔ اور آج بھی ہم نے موجودہ دور میں بھی دیکھا، انڈیا پاکستان کی گلیوں میں جس گلی کے اوپر باب عمر کا بورڈ لگ جائے شیطان وہاں سے گزرتے تو کہتے ہیں یہ عمر کا نام لکھا ہوا ہے، پہلے اس بورڈ کو ہٹاؤ گے تب ہم یہاں سے گزریں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دی، جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان اس راستے نہیں گزرتا، شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت قصر دیکھا، اس کے صحن میں بڑی حسین عورت دیکھی، جنت کی حور دیکھی۔ آقا نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جواب ملا یہ آپ کا امتی عمر بن خطاب، یہ اس کا محل ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرے جی میں آیا میں اس گھر میں اس محل میں داخل ہو کے اس کی خوبصورتی کو اندر سے دیکھوں۔ اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تیری غیرت یاد آنے پر میرے قدم رک گئے۔ عمر ابن خطاب رونے لگے اور کہا اے اللہ کے نبی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ آپ میرے آقا ہے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ بخاری و مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے سامنے لوگ پیش ہوئے، وہ قمیص پہنے ہوئے تھے، ان میں کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی لمبی، کسی کی کیسی، کسی کی کیسی۔ پھر میرے سامنے عمر ابن خطاب آئے اور ان کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین پہ بچھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد دین ہے۔ کسی کی قمیض سینے تک، کسی کی لمبی، اور عمر ابن خطاب کی قمیض زمین پہ بچھی ہوئی، اس سے مراد دین ہے کہ دین کے اندر عمر ابن خطاب بڑے کامل ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کے اندر مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا اور وہ دودھ کا پیالہ میں نے پیا، یہاں تک کہ اس کی تازگی کو میں نے اپنے ناخنوں میں محسوس کیا، لیکن پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا، پیالے میں کچھ دودھ باقی رہا، اپنا چھوڑا ہوا بچا ہوا دودھ میں نے عمر ابن خطاب کو پلایا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ حضرت عمر پر
زبان دراز کرنے والوں، امیر المومنین کے خلاف گندی زبان کو استعمال کرنے والوں، ان کے ایمان کا انکار کرنے والوں، یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں خواب کے اندر میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش ہوا، جس کو میں نے پیا اس کی تازگی کو محسوس کیا، یہاں تک کہ اپنے ناخنوں میں محسوس کیا، پھر اس پیالے میں کچھ دودھ بچا، وہ دودھ میں نے عمر ابن خطاب کو پلایا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ دودھ جو میں نے پیا اور باقی بچا ہوا عمر کو پلایا، اس سے مراد علم ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو كان بعدی نبیا لكان عمر، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے، لیکن سنو اگر اللہ نے میری امت میں نبوت کو باقی رکھنا ہوتا خطاب کا بیٹا نبی بن کر آتا۔ لو كان بعدی نبیا لكان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر یہ نبی بن کر آتا۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ایک کنویں پر ہوں، اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ایک ڈول پڑا ہوا ہے، میں نے اس سے ڈول نکالے، جتنا اللہ نے چاہا میں نے پانی نکالا، پھر میرے بعد وہ ڈول ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے پکڑ لیا اور انہوں نے بھی ایک یا دو اس میں سے نکالے، اللہ ابو بکر کی کمزوری کو معاف کرے، پھر وہ ڈول بڑا ہو گیا اور پھر اس کو حضرت عمر ابن خطاب نے پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے ایسا عجیب شخص کوئی نہیں دیکھا جس نے عمر کی طرح اتنی تیزی سے اور اتنے زیادہ پانی کو اس کنویں میں سے نکالا کہ ہم سب سیراب ہو گئے، باقی سب سیراب ہو گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں اسلام کفار کے محلات میں پہنچا، ان کے بادشاہ اس شخصیت سے اتنے ڈرتے تھے، ان کے ہاتھ میں جام شراب کے، اور اگر ان کے پردہ سماج سے عمر کا نام ٹکرا جاتا تھا تو ہاتھ کانپ جاتے تھے، شرابیں گر جایا کرتے تھے کہ کفار مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ مسلمانوں کے پاس ایک عمر تھا، اگر مسلمانوں کے پاس اس جیسا ایک اور ہوتا پوری دھرتی پہ لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہو جاتی، پوری دھرتی پہ اسلام کو نافذ کر دیا جاتا اگر مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور ہوتا۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمایا کرتے تھے اس دھرتی پر، اس زمین پر عمر سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں ہے، اس دھرتی پر مجھے جتنی محبت عمر ابن خطاب سے ہے اتنی کسی سے نہیں ہے۔ اسی لیے وفات سے پہلے خلافت کا بوجھ اپنے بیٹوں کو نہیں دیا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیا، عمر ابن خطاب کے حوالے کیا۔ اور جب کسی نے کہا کس کے حوالے امت کو کر کے جا رہے ہو، یہ تو بڑا شدید ہے، یہ بڑا سخت ہے، کہا جب خلافت کا بوجھ بڑھے گا تو نرم ہو جائے گا، اور اگر مجھ سے اللہ نے پوچھا